کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادت ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف آخرت کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں عبادت شخصیت سازی، اجتماعی اصلاح اور دنیا کی بہتری کے لیے فرض کی گئی ہے۔ نماز ہمیں صرف سجدہ کرنا نہیں سکھاتی، یہ وقت کی پابندی، نظم و ضبط، یکسوئی اور قیادت کا درس دیتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کا نام نہیں، یہ نفس پر قابو پانے، برداشت، صبر، ہمدردی اور ضبط نفس کی عمل تربیت ہے۔ زکوٰۃ صرف مال نکالنا نہیں، یہ معیشت کی صفائی، دولت کی تقسیم، معاشرتی توازن اور غربت کے خلاف نظامی اقتدام ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کہاں ہیں؟ اگر ہم وقت پر نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وقت کی قدر نہیں کرتے تو کچھ غلط ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ، غصہ، نفرت اور حسد نہیں چھوڑتے تو کچھ کمی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد بھوکے، ننگے اور بے گھر موجود ہیں تو شاید ہم نے زکوٰۃ کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کرے، سائنس، تعلیم، اخلاق، انصاف اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہو۔ لیکن آج دنیا کی قیادت کہاں ہے؟ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، جاپان آٹومیشن میں، جرمنی اخلاقی قیادت میں، امریکہ ڈائیورسٹی میں اینڈ انوویشن میں آگے ہے۔ اور مسلمان، ہم اپنے ماضی پر فخر کر رہے ہیں اور حال میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دنیا نے اسلام کے وہ اصول اپنا لیے جو ہم نے صرف کتابوں میں بند کر دیے۔ یہ بات سنجیدگی سے سوچنے کی ہے۔ اگر دنیا میں ترقی نظر آ رہی ہے تو وہاں ہم کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے عبادت کو مقصد کے بغیر عمل بنا دیا اور اسلام کو صرف ظاہری رسموں تک محدود کر دیا۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، عبادت اس کی بنیاد ہے، لیکن اگر بنیاد پر کچھ تعمیر نہ ہو تو وہ صرف ایک خالی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اثرات کو اپنے رویے، سوچ، کردار اور سماج میں دیکھیں، کیونکہ اگر ہم واقعی مخلص مسلمان ہیں تو دنیا کو ہم سے خیر، علم اور انصاف، ترقی اور امن ملنا چاہیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کو صرف ظاہری عمل بنا کر رکھنا ہے یا اسے دنیا کی رہنمائی کا نظام ثابت کرنا ہے۔